اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابن آدم انت تريد وانا اريد فإن سلمتني فيما اريد اعطيتك ما تريد وإن نازعتني فيما اريد اتعبتك ما تريد ولا يكون الا ما اريد انه فعال لما يريد. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دل دیا ہے اور دل کا ایک کام بنایا ہے اور وہ کام ہے محبت کرنا. تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا دل محبت نہ کرتا ہو ہی نہیں سکتا. دنیا میں کوئی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو محبت نہ کرتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بنایا ہی محبت کرنے کے لیے. اب یہ بات الگ ہے کہ اختیار ہمیں دے دیا کہ ہم محبت کس سے کریں، جائز کریں، ناجائز کریں، حلال کریں، حرام کریں، یہ اختیار ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے دل کو محبت کرنے کے لیے بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کیے جانے کے لیے بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبت کیے جانے کے لیے بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جس سے محبت کی جائے، اور پھر محبت خود کر کے دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود محبت کر کے دکھائی، صحابہ سے محبت کروا کر دکھایا، اور ایسی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی کہ انسانوں نے، جناتوں نے، جانوروں نے، پرندوں نے، پہاڑوں نے، پتھروں نے، درختوں نے، ہر چیز نے آپ سے محبت کی اور دنیا کے سامنے اپنی محبت کے نمونے قائم کر دیے. پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب محبت کرنے والے بنائے، جو دنیا میں نبی سے محبت کی اپنی مثال چھوڑ کر گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی جاتی ہے. اللہ نے محبت کی تو اس کی دلیل دی کہ میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں، اس کی دلیل دی. دلیل اس طرح دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت اس زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے کی تھی، اور اس سورہ یاسین کی ابتدا کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین.
یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. فرمایا کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. یہ بات کس سے کہی؟ یاسین سے کہی. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. گویا یہ بتا دیا کہ زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے میں اپنے محبوب کو بنا چکا تھا. بنا دیا تھا جبھی تو کہا انک لمن المرسلین کہ آپ میرے رسول ہیں. اگر بنایا ہی نہ ہوتے تو کیوں کہتے؟ اگر نہ بنایا ہوتا تو یہ کہتے کہ آپ میرے رسول ہوں گے. یہ نہیں کہا، یہ کہا آپ ہیں، آپ میرے رسول ہیں. گویا یہ بتانے کے لیے کہ پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین اور آسمان کے بنانے سے 1000 سال پہلے بنا دیا گیا. زمین اور آسمان کی پیدائش سائنسدانوں کی اور محققین کی تحقیق کے مطابق تقریباً 10 ارب سال ہو چکے ہیں، اور انسانوں کی تاریخ کو ابھی 10,500 سال ہوئے ہیں. تو 10,500 سال پہلے اللہ نے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنا کر زمین پر بھیجا، اور زمین اور آسمان 10 ارب سال پہلے بنائے، اور اس سے 1000 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور آپ کو زمین اور آسمان کے بنانے سے پہلے بنایا. دلیل ہے اس کی یہ کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نہ بناتا تو زمین اور آسمان ہی نہ بناتا. اگر آپ کو نہ بناتا تو زمین اور آسمانی کو نہ بناتا. پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ کا وجود ہو چکا تھا، اب ان کے لیے کائنات بنانی تھی. اب ان کے لیے کائنات بنانی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی. زمین، آسمان، سورج، پہاڑ، دریا، درخت، شجر، حجر، سب. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام کو زمین پر مبعوث فرمایا. نبی کیوں آتے تھے؟ نبی دنیا میں اس لیے آتے تھے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں پہنچنے والا بنایا جا سکے. اس لیے انبیاء کرام تشریف لائے. ہر نبی نے آ کر محنت کی اور محنت کر کے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت پر جانے والی راہ پر ڈالا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، انسانیت سدھرتی تھی اور صحیح راہ پر آتی تھی، اور پھر جب نبی چلے جاتے تھے تو یہ گاڑی پھر پٹری سے اتر جاتی تھی. اللہ کو پھر دوسرا نبی بھیجنا پڑتا. اللہ چاہتے تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے. کائنات تمہارے لیے، یہ انسان تمہارے لیے، جنات و فرشتے تمہارے لیے، شجر اور حجر تمہارے لیے، جاؤ تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا. اور اس لیے سب سے آخر میں بھیجا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے پیار تھا، اور جس سے پیار ہوتا ہے اس کو اپنے سے جدا نہیں کیا جاتا، اللہ یہ کہ کامی نہ چل، مجبوری آ جائے. تو سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو فرمایا کہ ہم نے تم کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم انسانیت کے سامنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرو. انسانیت کا اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرو.
وہ نمونہ جو کائنات میں پیش نہیں کیا گیا، وہ نمونہ پیش کرو اور ساری انسانیت کو بتاؤ کہ اسلام کے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپس میں کس طرح محبت سے جینا سکھا کر گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ اپنی ساری زندگی لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پیش کرو، اپنا دن، اپنی رات، کچھ تو نبی نے بتائی، کچھ اللہ نے خود بتائی کہ میرے نبی کا دن کیسا، میرے نبی کی رات کیسی، میرے نبی کی گھریلو زندگی کیسی، کچھ تو اللہ نے خود بتائی، اور کچھ نبی سے کہا کہ تم بتاؤ۔ کچھ عبادات نبی سے کہلوائیں کہ بتاؤ، اور کچھ عبادات اللہ نے خود بتائیں کہ نبی یہ عبادت کیسے کرتے ہیں اور ان کا حال کیا ہے۔ قرآن نے اعلان کیا تو نبی کا دن کیسا تھا، قرآن نے بتایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، او چادر اوڑھ کر بیٹھنے والے اٹھ جاؤ، کیوں کہ وہ کملی لپیٹنے والا جب سے نبوت ملی سکون سے نہیں بیٹھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو سمجھایا تو اے دنیا انسانیت اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کے انسانوں کے درمیان میں پھر کر ان کو سمجھاؤ، ان کو غلط راستے سے نکالو، ان کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کرو۔ سمجھاؤ گا کیسے؟ ربک فکبر، اس چادر اوڑھنے والے نے انسانیت کے درمیان میں پھر کر اللہ کی بڑائی کو بیان کیا تھا۔ تو تم جہاں جاؤ، جہاں رہو، جس ماحول میں رہو، اس جگہ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اور اتنی رب کی بڑائی بولو، اتنی رب کی بڑائی بولو کہ وہ رب کی بڑائی خود تمہارے دل میں اتر جائے، اور جن کے سامنے تم اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کے گن گاؤ، ان کے دل اللہ کی عظمت سے کانپ اٹھے، ان کے دل اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ جس طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں میں پھر پھر کر، مینا کے بازاروں میں پھر پھر کر، عرفات کے میدان میں پھر پھر کر، مزدلفہ کے میدان میں پھر پھر کر، اور مکہ کے بازاروں میں جا جا کر ایک ایک کی دکان پر اور ایک ایک کے دروازے پر اللہ کی عظمت کو اور اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی وحدانیت کو اور اپنی رسالت کو اتنا سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ جو صحیح طبیعت والے تھے، جو صحیح مزاج والے تھے، نبی کی باتوں کو سن کر فوراً لبیک کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ابو بکر ہوں، وہ عمر ہوں، وہ عثمان ہوں، وہ علی ہوں، وہ سعد ہوں، وہ سعید ہوں، وہ طلحہ ہوں، وہ زبیر ہوں، وہ عبد الرحمن ابن عوف ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ادھر نبی کی آواز سنی، ادھر نبی کی بات سنی، ادھر نبی کی آواز پر لبیک کہا، کہ اس طرح تم ساری دنیا میں پھر کر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعوت کا کام دیا ہے، دعوت کا کام اسی لیے کہ گلیوں گلیوں، گھر گھر، کنڈی کنڈی بجا بجا کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی اتنا بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ گھر کا ہر فرد اللہ کی عظمت سے اس کا دل سرشار ہو جائے، اور ایک ایک گھر کے اندر اللہ کی بڑائی کے تذکرے شروع ہو جائے۔ یہ نبی کا دن ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور دیکھو نبی نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔
تم نبی کا کام کرنے جا رہے ہو اور تم نبی کی دعوت کو لے کر گھر گھر کی کنڈی بجانے جا رہے ہو، تم لوگوں کے درمیان پھرنے کے لیے نکلے ہو، تو سنو، پہلی ذمہ داری یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کو جسمانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی بالکل صاف ستھرا رکھنا، کہ تمہاری دعوت بے جان ہو جائے گی اگر تم بد کردار ہوگے، تمہاری دعوت بے جان ہو جائے گی اگر تم بد اخلاق ہوگے، تمہاری دعوت بے جان ہو جائے گی اگر تم باطن سے گندے ہوگے، تمہاری دعوت بے جان ہو جائے گی اگر تم ظاہر سے گندے ہوگے۔ کہ تم نبی کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہو، نبی کا دن یہ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ اس کے کپڑے بالکل پاک صاف، ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی، کہ اندر سے بھی اجلا باہر سے بھی اجلا۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہو اور ان کے کام کو اپنا کام بتاتے ہو اور ان کے مشن کو اپنا مشن سمجھتے ہو، تو پھر تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو کردار کے اعتبار سے پاک صاف کرو، اپنے آپ کو زبان کے اعتبار سے پاک صاف کرو، اپنے آپ کو اخلاق کے اعتبار سے پاک صاف کرو، اپنی روح کو پاک صاف کرو، حسد سے، غیبت سے، بہتان سے، جھوٹ سے، ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، سود سے، دھوکے سے، ان سب چیزوں سے اپنے کو پاک صاف کر کے پھر اللہ کی عظمت کی دعوت لے کر جانا، تمہاری زبان کے نکلے بول میں اللہ تاثیر ڈال دے۔ یہ نبی کا دن ہے، نبی یہ دن چھوڑ کر گئے اور اس طرح دن گزارنے کی دعوت دے کر گئے کہ دن اس طرح گزارنا کہ پاک صاف ہو جاؤ۔ غلطی ہوگی، نفس ہے، شیطان ہے، شرارت کرے گا، غفلت آئے گی، ارادہ کروں گا پھر چھوٹ جائے گا، تو پھر بتایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، معافی مانگو گے معاف کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، شرط یہ ہے کہ اپنے کو غلط سمجھو، شرط یہ ہے کہ یہ سمجھو کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی، میں کتنا علم رکھنے والا کیوں نہ ہوں، میں کتنی صلاحیتیں رکھنے والا کیوں نہ ہوں، مجھے دنیا کیا سے کیا نہ سمجھ لے، لیکن انسان ہوں، غلطی مجھ سے ہو سکتی، اور اپنی اس غلطی پر ندامت ہو اور اس کے چھوڑنے کا عزم ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو، غلطی معاف ہو جائے گی۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے تم نا امید مت ہونا کہ جی کیا کروں، وہ تو ہو ہی گئی غلطی، اب تو بچ ہی نہیں سکتا نا۔ جب تم دل لگا کر معافی مانگو گے معاف کر دوں گا، لیکن دن ایسا گزارنا جیسا میرا نبی تمہارے سامنے اپنا دن چھوڑ کر کے گیا ہے، اور نبی کے دن کی گواہی میں دے رہا ہوں، میرا قرآن دے رہا ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھو کہ نبی نے دن کیسا گزارا، نبی کی بے چینی، نبی کی تڑپ، نبی کا رونا، نبی کا بلکنا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا رو رو کر جان دے دیں گے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ ہم نے آپ سے اتنا رونے کے لیے نہیں کہا تھا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت تو اللہ دیتے ہیں۔ نبی اتنا رو کر گئے اور کوشش کتنی کی، کہاں تک کی؟ ایک ضعیف روایت کے مطابق ابو جہل کے دروازے پر 3000 مرتبہ گئے، اور اس روایت کو ضعیف مان لو اور کم کر لو، 3000 سے گھٹا کر کتنے موقع ایسے احادیث میں بیان کیے گئے کہ اگر ان کی گنتی کی جائے تو کم سے کم 40-50 تک پہنچتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دعوت دی، جبکہ وہ کھلی بغاوت کر رہا تھا، کھلا دشمن تھا، علی الاعلان دشمنی کر رہا تھا،
لیکن اس دشمنی کے باوجود بھی بار بار جا کر اس کو ایمان کی دعوت، ایک ایک بندے کی اتنی فکر کہ کیسے یہ جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے اور اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کے باپ ابن ابی ابن سلول پکا منافق، ایسا منافق جس کا نفاق کھلی ہوئی کتاب کی طرح تھا، کھلم کھلا دشمن تھا. بیمار ہوا، موت کا وقت قریب آ گیا. بیٹا سچا پکا مسلمان، اللہ کے رسول کے عاشق، آئے رسول اللہ کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میرا باپ منافق ہے اور سخت بیمار ہے، لگتا یہ ہے کہ اب وہ بچے گا نہیں. میری تمنا یہ ہے کہ کوئی ایسا سبب اختیار کیا جائے کہ اس کو ہدایت مل جائے اور وہ توبہ کر لے اور شاید ایمان پر موت ہو جائے. عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ پانی لایا ہوں، آدھا پی لیجئے، آدھا بچا مجھے دے دیجئے اور میں آپ کا یہ بچا پانی لے جا کر کے اپنے باپ کو پلا دوں گا. آپ کا یہ بابرکت پانی اس کے جسم میں جائے گا تو شاید اللہ اس کے دل کو پلٹا کھلا دے اور شاید اس کو ہدایت مل جائے. اللہ کے رسول نے فوراً وہ پانی کا برتن لیا اور آدھا پانی پیا اور آدھا پانی بچا ہوا دے دیا کہ لے جاؤ. یہ خوشی خوشی پانی لے کر کے آئے اور بیمار ابا کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابا قربان جاؤ اس ذات پر جس کو ساری زندگی تم نے ستایا، ساری زندگی تم نے جس کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آج بھی وہ تمہارا خیر خواہ ہے. تمہارے ایمان کی سلامتی کے لیے اس نے اپنا بابرکت پانی بچا ہوا دے دیا ہے. ابا یہ پانی پی لو، شاید اس کی برکت سے تیرے دل کا زنگ دور ہو جائے اور اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے دے اور ایمان پر تیری موت آ جائے. پتہ ہے ظالم نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ اگر تو اس برتن میں پیشاب لاتا تو وہ تو میں پی لیتا، میں اس پانی کو نہیں پیوں گا، میں اس پانی کو نہیں پیوں گا. اس نے وہ پانی نہیں پیا اور اسی حال میں مر گیا. اب بیٹا تو بیٹا، وہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ ابا نے تو پانی پیا نہیں اور ابا اپنے اسی حال میں مر گئے. یا رسول اللہ اگر آپ اپنا کرتا دے دیں اور آپ کے کرتے میں ہم ابا کو کفن دے دیں تو شاید اللہ اسے عذاب سے بچا لے. بات پوری نہیں ہونے پائی کہ کرتا ہوتا تو راستے میں عمر مل گئے. پوچھا اے رسول اللہ کہاں؟ فرمایا ابی ابن سلول کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں. فرمایا نہ یا رسول اللہ، وہ پکا منافق ہے، آپ اس کی نماز نہیں پڑھائیں گے. فرمایا عمر مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، پھر تم کیوں منع کرتے ہو؟ نہلایا، کفنایا، بیٹے کی درخواست پر نماز جنازہ پڑھائی. پھر بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار دیجئے، شاید اس کی برکت سے اللہ اسے بخش دے. اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار دیا. پھر ایک آخری اور درخواست کی، یا رسول اللہ اس نے پانی تو نہیں پیا تھا، اب تو یہ مر گیا ہے، آپ اس کا منہ کھول کر اپنا لعاب دہن ڈال دیجئے، شاید اس کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جائے اور اس کی جان بچ جائے. رسول اللہ نے قبر میں اتر کر اس کا منہ کھول کر اپنا لعاب دہن ڈالا. 300 منافق کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. جب رسول اللہ اس عمل سے نکل کر باہر آئے تو ان 300 کے 300 نے سچی پکی توبہ کی اور سچے پکے مسلمان بنے. ختم ہو گئی کہانی. اب لوٹے تو جبریل آ گیا.
ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسے مردودوں کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں اور 70 مرتبہ کریں تو بھی میں انہیں معاف نہیں کروں گا. اور آج کے بعد آپ کسی منافق کے جنازے پر یا اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہوں گے. جانتے ہو اس کے بعد کیا کہا؟ فرمایا کہ اگر اللہ مجھ سے یہ کہتا کہ 70 مرتبہ پہ تو معاف نہیں کروں گا، لیکن اگر 70 سے زیادہ کر لو گے تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کی جنازے کی نماز 71 مرتبہ پڑھاتا. ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، اچھا ذرا سوچو، یہ جو جبریل آیت لے کر کے آئے، یہ جب پانی دیا تھا اس وقت بھی تو آ سکتے تھے. جب پانی دیا تھا اس وقت بھی تو آتے کہ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، میں اسے معاف نہیں کروں گا، آپ کچھ بھی کرو اور آپ کو یہ سب نہیں کرنا، یہ اس وقت بھی تو کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ نے اس وقت نہیں بھیجا. کیوں؟ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ایک مثال اور ایک نمونہ دکھانا تھا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ کا جانی دشمن اور ہر پل آپ سے دشمنی کرنے والا، اس ذات کی شان دیکھو اور اس ذات کے اخلاق دیکھو کہ اپنے دشمن کے ساتھ کس حد تک احسان کرنے کے لیے جا سکتا ہے. اس عمل کے ذریعے سے میرے محبوب کو پہچانو کہ میرا محبوب کتنا با اخلاق اور کتنے بڑے کردار والا ہے. اور دوسری بات، پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ جن معاملات کا تعلق اللہ سے ہے ان میں تم داروغہ مت بنو. جن معاملات کا تعلق اللہ سے ہے ان میں تم فیصل اور جج مت بنو، تم داروغہ مت بنو. وہ معاملہ اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا. تم انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، احسان کرتے رہو جہاں تک کر سکتے ہو. حد کیا ہے یہ رسول اللہ نے خود کر کے دکھا دیا کہ احسان کی حد کیا ہے، کہاں تک جایا جا سکتا ہے. کیونکہ اس کا نفاق کھلا تھا اور پھر وہ اللہ کے رسول تھے، آسمان سے بتایا جا چکا تھا، اس لیے اس کا حکم الگ ہے. میرے تمہارے زمانے میں آج نفاق کا دروازہ بند ہو چکا ہے. ہم کو تم کو کسی کے بارے میں یہ فتویٰ دینے کی اجازت نہیں کہ فلاں منافق ہے اور فلاں نہیں ہے. اس لیے ہمارے تمہارے سامنے تو صرف دو راہیں ہیں، ایمان یا کفر. کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، ہم اس پر نفاق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. وہ ایمان والا ہے تو ایمان والا ہے، وہ اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ صاحب ایمان ہے. اب اس کا اور آخرت کا، اس کا اور اللہ کا کیا معاملہ ہے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے. ہمارے ذمے اس کے ساتھ احسان ہے. کیسا، کتنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ اتنا احسان کرنا اور اس حد تک کرنا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا نمونہ قائم کرنے کے لیے بنا کر بھیجا گیا ہر اعتبار سے. ساتھیوں کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور 10 سال میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا انس یہ کیوں کیا اور انس یہ کیوں نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی کے اندر دنیا کو اخلاق کا وہ نمونہ دکھایا ہے کہ اس کی مثال دنیا قائم نہیں کر سکتی. آپ رشتوں میں اٹھا کر دیکھو تو سب سے زیادہ نازک رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. باقی جتنے رشتے ہیں وہ کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. ایک میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ چند جملوں سے ٹوٹ جاتا ہے. باپ بیٹا، بھائی بھائی، بھائی بہن، چچا بھتیجا، ماموں بھانجا، یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. لاکھ نافرمانی کرے،
لاکھ ظلم کرے، لاکھ زیادتی کرے، بیٹا ہے تو ہے، پوتا ہے تو ہے، بھانجا ہے تو ہے، بھتیجا ہے تو ہے، یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جو بہت نازک، اور زبان کے 3 بول پر یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس رشتے کی نزاکت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے میاں بیوی کی زندگی کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا، اور کیسا خوبصورت بنا کر پیش کیا، اللہ اکبر۔ انسان کی زندگی میں عورت جن جن شکلوں میں بیوی بن کر آ سکتی ہے، وہ سارے رشتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کر دیے۔ عمر میں چھوٹی، عمر میں بڑی، کنواری، بیوہ، طلاق شدہ، برابر کی، پیسے والی، بے پیسے کی، سب تھیں۔ عائشہ عمر میں چھوٹی، خدیجہ عمر میں بڑی، سودا عمر میں برابر، ام سلمہ بیوہ، اور حبیبہ شہزادی، اور حفصہ گرم مزاج، عمر کی بیٹی ہیں۔ تو جیسے عمر جلالی، حفصہ بھی جلالی۔ تو سب کے ساتھ زندگی گزار کر دکھائی۔ اور اب ان سب کی سیرت اٹھا کر پڑھو، کوئی ایک یہ نہیں کہتی رسول اللہ نے مجھے مارا، رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا، رسول اللہ نے مجھے دھکے دیے، رسول اللہ نے مجھے جھڑک دیا، کسی ایک کی زندگی میں نہیں ملتا۔ نہ بڑی، نہ چھوٹی، نہ برابر کی، نہ کنواری، نہ بیوہ، نہ طلاق شدہ، کسی کی سیرت میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں جو عورت بیوی بن کر داخل ہوگی، ان سارے رشتوں سے زیادہ نہیں کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ یا چھوٹی ہوگی، یا بڑی ہوگی، یا کنواری ہوگی، یا بیاہی ہوگی، یا طلاق شدہ ہوگی، یا مالدار ہوگی، یا غریب ہوگی۔ سودا کے پاس کچھ نہیں تھا، سارے رشتے جمع کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے کوئی نکاح اپنی خواہش سے نہیں کیا، جبریل نے آ کر کے بتایا، اللہ نے اشارہ کیا، تب میں نے نکاح کیا۔ یہ جو اتنے نکاح کروائے گئے، مجھے تمہیں اخلاقیات کا پورا سبق پڑھانے کے لیے کرائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے، جنگ کے لیے۔ صحابہ ساتھ میں ہیں اور جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ میں عائشہ بھی ہیں، اور عائشہ کا ہار گر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا۔ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، قافلہ بعد میں چلے گا، پہلے میرا ہار تو ڈھونڈو۔ اللہ کے رسول نے سارے قافلے کو روک دیا کہ بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ ہوتا کوئی میرا تمہارا جیسا؟ موقع سوچو، موقع کہ جنگ پر جا رہے ہیں، ساتھ میں لشکر ہے، ایک ہار کھو گیا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ جی ہار ڈھونڈو پھر چلیں گے۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کتنی لاپرواہ ہو، تمہیں نہیں معلوم کیسا سفر ہے، کتنے لوگ انتظار میں ہیں، اور تمہیں اپنی ہار کی پڑی ہے، چھوڑو ہار کو، چلو۔ نہیں بھائی، عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ اور عائشہ کا ہار ڈھونڈتے 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 رات ہو گئی، ہار نہیں ملا۔ فرمایا کہ اچھا بھائی اب یہیں قیام کرو، صبح چلیں۔ اب رات کا قیام ہو گیا، اور غضب یہ کہ جہاں ٹھہرے تھے وہاں نہ پانی نہ کھانا، ساتھ جتنا پانی تھا وہ مغرب عشاء تک وضو کرتے کرتے ختم ہو گیا۔ اب جب رات کو رکنے کی بات آئی تو سارے صحابہ پریشان کہ جی رات کو رکیں گے تو صبح فجر کی نماز میں وضو کیسے کریں گے؟ سب پریشان، اور سب نے آ کر ابو بکر کی جان نوشنا شروع کر دی۔ تیری بیٹی کی وجہ سے ایسا ہوا، تیری بیٹی کی وجہ سے ایسا ہوا، اب بتاؤ فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے، اب بتاؤ وضو کیسے کریں گے۔ سب آ کر ابو بکر پر چڑھے چلے جا رہے۔
اب ظاہر بات ہے ابو بکر تو ابو بکر باپ تھے، غصہ آ گیا، اٹھے اور سیدھے عائشہ کے خیمے میں وہاں پہنچے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی گودی میں سر رکھے سو رہے ہیں اور عائشہ بیٹھی ہوئی، ابا کا چہرہ لال اور پیشانی پہ بل پڑے ہوئے۔ اب رسول اللہ کو سوتے دیکھا، غصہ کریں گے تو آنکھ کھل جائے گی اور غصہ نہ کریں تو باہر والوں کو کیا جواب دیں؟ تو بغل میں آئے اور آ کر کے عائشہ کے نوچنا شروع کر دیا، تیری وجہ سے ایسا، تیری وجہ سے ایسا۔ عائشہ تنی بیٹھی کہ کہیں میری حرکت کی وجہ سے رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ بہرحال وہ جب تکلیف ہوئی، حرکت ہوئی، اللہ کے رسول اٹھ گئے۔ ابو بکر کو دیکھا، کیا بات ہے؟ کہنے جی یا رسول اللہ باہر تو بڑا مسئلہ بن گیا کہ کیا ہوا کہ پانی نہیں ہے، فجر کی نماز کیسے ہوگی؟ اچھا، اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، جبریل آ گیا، جبریل آ گیا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ آج تک جو نہیں ہوا تھا، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کسی نبی کو یہ دولت نہیں ملی، وہاں اگر وضو ہے تو ہے اور اگر وضو نہیں تو کوئی بدل نہیں۔ آج وہ بدل عائشہ کی وجہ سے آسمان سے نازل ہو رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، ساتھیوں سے کہیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، تیمم کر لیں۔ باہر تشریف لائے، اللہ کے رسول بھی آئے، ابو بکر بھی آئے اور صحابہ سارے غصے میں بیٹھے ہوئے اور ابو بکر کو ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے آج نماز جائے گی، تیری بیٹی کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، اور پھر تیمم کی آیت سنائی کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تیمم کرو اور تیمم کر کے نماز پڑھو۔ اب جو یہ آیت سنی تو وہ جتنے غصہ کر رہے تھے نا، سب ابو بکر کی دستبوسی کرنے لگے۔ ابو بکر اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیری وجہ سے امت کو کتنی خیریں ملی۔ ابو بکر تجھے اللہ جزائے خیر دے، تیری بیٹی کی وجہ سے امت کو کتنی خیریں ملی، اتنی بڑی خیر۔ وضو ہو گیا، نماز ہو گئی، چلو بھئی عائشہ ہار چھوڑو چلو۔ اور پھر وہ لمبا واقعہ، اونٹ کھڑا ہوا تو ہار اونٹ کے نیچے مل گیا، ڈنڈورا شہر میں لڑکا بغل میں، کہ وہ ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ اب یہ سب کے دوران اونٹ کے اٹھنے اور اس کے چلنے اور قافلے کے آگے چلے جانے، حضرت صفوان کا پیچھا آنا، اور پھر وہ منافقین کا حضرت عائشہ پر تہمت لگانا، یہ سب ہوا۔ جب تہمت لگ گئی اور لوگ عائشہ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگے، تو جب محبوب پر آنچ آتی ہے تو حبیب کو غصہ آتا ہے، جب محبوب پر آنچ آتی ہے تو حبیب کو غصہ آتا ہے۔ عائشہ کی عزت پر داغ وہ عائشہ کی عزت پر نہیں تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر تھا۔ اس لیے یوسف پر جب آنچ آئی تو ایک بیٹے نے گواہی دی، مریم پر آنچ آئی تو عیسیٰ نے گواہی دی، عائشہ پر آنچ آئی تو اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی کہ عائشہ پاک ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب منافقین کی حرکت ہے۔ سفر پورا ہوا، پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ غصہ، گرمی، زبان۔ اچھا یہ معلوم ہے غصہ گرمی کیوں بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا جسم جو بنایا ہے نا، اس جسم کے اندر ہارمون سسٹم ہے۔ یہ ہارمون سسٹم جب بگڑتا ہے تب انسان کا مزاج بدلتا ہے،
اور ہارمون سسٹم کو بگاڑنے والی چیز اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ ہیں. پیزا، برگر، نوڈلز، میگی، یہ لے آؤ بازار سے، یہ منگوا لو، ابھی آتا ہے، ابھی کال کرتے ہیں، ابھی آتا ہے. یہ ساری چیزیں ہارمون سسٹم کو بگاڑ کر انسان کے اندر غصہ اور عدم برداشت کو پیدا کرتی ہیں. اور اس غصے اور عدم برداشت کا نتیجہ گھر کا ٹوٹنا ہے. غصہ اور عدم برداشت کا نتیجہ گھر کا ٹوٹنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گھریلو زندگی سکھائی کہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حلوہ بنایا. اللہ کے رسول عائشہ کے گھر میں تھے. حلوہ بہت اچھا بنا تو اللہ کے رسول سے محبت تھی. دل میں خیال آیا کہ لاؤ یہ حلوہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دوں. تو ایک پیالے میں حلوہ لے کر کے صفیہ حضرت عائشہ کے گھر پہنچ گئی. صبح صبح دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ نے دروازہ کھولا. صفیہ اس وقت کیسے؟ عائشہ حلوہ بنایا تھا، حلوہ بہت اچھا بنا، دل چاہا رسول اللہ کو کھلا دوں. وہ لے کے آئی تھی کہ نہیں اچھا ذرا میں بھی تو دیکھوں تیرا حلوہ. عائشہ نے صفیہ نے فوراً پیالے پر سے ڈھکن ہٹایا اور جیسی ڈھکن ہٹایا عائشہ نے دونوں ہاتھ پیالے کے اندر ڈال کر کے اور حلوہ ہاتھ میں لے کر کے صفیہ کے منہ پہ مل دیا. صفیہ یہ لو تمہارا حلوہ. اور اب اس کھٹر پٹر میں رسول اللہ کو آواز سنائی دے گئی. اللہ کے رسول اٹھ کر آ گئے. عائشہ کیا ہوا؟ عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرا گھر، میری باری اور حلوہ صفیہ کھلائے گی. میرا گھر، میری باری اور حلوہ صفیہ کھلائے گی. صفیہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ حلوہ بنایا تھا، بہت اچھا حلوہ بنا، دل چاہا آپ کو کھلا دوں. حلوہ لے کر آئی تھی، دیکھیے عائشہ نے کیا کیا. اللہ کے رسول مسکرائے اور عائشہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور پیچھے سے آ کر عائشہ کے یوں کر کے ہاتھ پکڑ لیے. فرمایا کہ صفیہ اب پیالے میں جتنا حلوہ بچا ہے وہ سب تم عائشہ کے منہ پہ مل دو. صفیہ نے وہ حلوہ لے کر کے عائشہ کے منہ پہ مل دیا. فرمایا صفیہ برابر ہو گیا، برابر ہو گیا. صفیہ مسکرانے لگی. فرمایا کہ اچھا چلو اب دونوں لوگ اپنے چہرے سے حلوہ صاف کر کے اس پیالے میں جمع کرو. دونوں نے اپنے چہروں سے حلوہ صاف کیا اور اس پیالے میں جمع کیا. فرمایا آؤ اب تینوں مل کر کھائیں گے. آؤ اب تینوں مل کر کھائیں گے. گھریلو زندگی کیسی ہو یہ سکھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. گھر میں آپس میں زندگی کیسی گزاری؟ آپ ذرا سوچو کہ 11 بیویاں اور 11 بیویوں کے گھر کے بارے میں عائشہ کہتی ہیں رائن الہلال ثم الہلال ثم الہلال. ہم نے ایک چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا اور پھر چاند دیکھا. گھر میں چولہا نہیں جلا. 11 گھر میں چولہا نہیں جلا، 11 گھر میں کھانے کو نہیں ملا، لیکن ایک عورت بھی آپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں. ایک بھی آپ سے رشتہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں. آج ایک وقت نہ ملے تو آنکھیں دکھانے لگتی ہے. کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو اخلاق کا وہ نمونہ دکھایا تھا کہ یہ بھوکا رہ کر جان دینے کو تیار تھیں لیکن رسول اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھیں. اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے پاس لیٹے ہیں. بڑے زمانے کے بعد آج یہ روایت یاد آئی. عائشہ کے پاس لیٹے ہیں رات کے وقت. اللہ کے رسول کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کروٹ لی اور اتنی کروٹ لی کہ آدھا جسم بستر کے نیچے آ گیا. حضرت عائشہ گھبرا گئی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی. عائشہ بھوک بڑی لگی.
बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अपने पेट को इस पलंग की पट्टी से दबा रहा था कि कुछ सुकून मिल जाए। आयशा रोने लगी, उठकर बैठ गई, कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से बरकत की दुआ क्यों नहीं करते? फरमाया, नहीं आयशा, नहीं आयशा, अगर मैंने अल्लाह से बरकत मांग ली और अल्लाह ने मुझे मेरे लिए फराखी के दरवाजे खोल दिए, तो बताओ मेरी उम्मत के गरीबों को कौन सहारा दे? मेरी उम्मत के गरीबों को कौन सहारा दे? आज अगर किसी के घर में फाका आएगा, किसी के घर में तकलीफ आएगी, उसकी तसल्ली के लिए यह बात काफी है कि मेरे ऊपर फाका आया तो क्या हुआ, मेरे महबूब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फाके किए थे। बताओ आयशा, उनकी तसल्ली के लिए मेरी जिंदगी होगी, और अगर मैं मुतमव्विल बन गया, मैं बड़े पैसे वाला बन गया, तो ये गरीब तो बेचारा अपनी गुर्बत में और अपने फाकों में तड़प तड़प कर मर जाएगा। नहीं आयशा, मैं अपने लिए फराखी की दुआ नहीं मांगता। और आयशा, मुझसे पहले जितने मेरे भाई आए, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, सब इसी गुर्बत में अपने अल्लाह से जा मिले। मैं भी अपने भाइयों की तरह इसी मस्कनत में अपने अल्लाह से जाकर मिल जाना चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ मेरे रब, मुझे मस्कनत की हालत में जिंदा रख, और मस्कनत की हालत में मेरी मौत आए, और कल क़यामत के मैदान में मिस्कीनों के साथ मुझे जमा कर दे। क़यामत तक के आने वाले इंसानों को पैगाम दिया। हाँ, गुर्बत का मतलब गुस्सा नहीं, गुर्बत का मतलब नाराजगी नहीं, गुर्बत का मतलब और ज्यादा मोहब्बत का बढ़ा देना, और ज्यादा मोहब्बत का बढ़ा देना। फिर जैसे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से, अपने सहाबा से, अपने साथियों से, अपने दोस्तों से मोहब्बत की, फिर उसी तरह सहाबा ने भी, और घर वालों ने भी, और फिर दोस्तों ने भी, और फिर बाद के आने वालों ने भी, उन सब ने भी मोहब्बत का हक अदा किया। और जब उन्होंने मोहब्बत का हक अदा किया तो उनको उस मोहब्बत का इनाम मिला, उनको उस मोहब्बत का इनाम मिला। और क्या क्या इनाम मिले हैं, अल्लाह अकबर। एक जवान है शराब के नशे में धुत, दिन भर का काम यह है कि शराब पीना और शराब के नशे में मस्त रहना। सुबह सुबह अपने घर से निकला शराब खाने जाने के लिए, जा रहा था, और चलते चलते नाली के किनारे एक कागज का टुकड़ा नजर आया, और उस कागज पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो उस कलमे को कागज के टुकड़े पर देखकर, और उस कागज के टुकड़े को नाली के किनारे पड़े देखकर ठहर गया, और ठहर करके दाएं देखने लगा, बाएं देखने लगा, आगे देखता, पीछे देखता, फिर झुकता, फिर खड़ा होता। बेचैनी के हालत में कागज के टुकड़े को उठाया और अपने कुर्ते में लपेटा, और लपेट करके लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया। मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ा और सीढ़ियों से खड़े होकर आवाज देना शुरू की, इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब। इमाम साहब सो रहे थे। कई आवाजें दी तो इमाम साहब उठे और उठ करके आए। क्या बात है, कौन हो, क्यों आवाजें दे रहे हो? कि जी इमाम साहब, मैं रास्ते से गुजर रहा था, नाली के किनारे एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, उस पर मेरे अल्लाह का और मेरे महबूब का नाम लिखा था, और मैं शराबी आदमी, पता नहीं मेरा जिस्म कैसा हो, मेरे हाथ कैसे हों, इसलिए मैंने उस कागज के टुकड़े को अपने हाथों से नहीं उठाया, मैं अपने कुर्ते से उसको उठा करके लाया हूं। इमाम साहब, इस कुर्ते में वो कागज का टुकड़ा रखा है, आप आइए और इस कागज के टुकड़े को उठा लीजिए और किसी ऊंची जगह पर रख दीजिए, इस पे मेरे अल्लाह का नाम है, मेरे महबूब का नाम है। इमाम साहब आए, उसका कुर्ता खोला, उसमें से कागज का टुकड़ा उठाया और एक ऊंची जगह पर रख दिया और जाकर लेट गए। और ये
जवान सीढ़ी से उतरा और उतर करके जा चल दिया और फिर सीधे मैखाने पहुंचा और मैखाने में पहुंचकर इसने जाम लिया और शराब पी और शराब पर शराब और शराब पर शराब पीता गया, यहाँ तक के नशे में मस्त हो गया, मगन हो गया और मैखाने में अपने नशे में धुत बैठा हुआ था। इधर इमाम साहब फिर सोए तो थोड़ी देर सोए थे कि ख्वाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया उठो उठो, जाओ मेरे दोस्त को बुला करके लाओ, जाओ मेरे दोस्त को बुला करके लाओ। तो इमाम साहब हैरानी से पूछने लगे कौन दोस्त? फरमाया वो जो अभी तुम्हें मेरा और मेरे रब के नाम का कागज का टुकड़ा देकर गया। कौन है वो? कि उसका नाम बिश्र है, जाओ उसे बुला करके लाओ, वो मेरा दोस्त है। इमाम साहब हड़बड़ा करके उठे, दौड़े हुए आए, मैखाने के दरवाजे पर पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे। मैखाने में शराब पीने वालों ने इमाम साहब को आता देखा तो भगदड़ मच गई, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई इधर से कूदा, कोई उधर से कूदा, सब चल दिए। लेकिन वो बिश्र नशे में इतना धुत था कि उसको कुछ पता नहीं चला, वही नशे में मस्त बैठा था। इमाम साहब ढूंढते ढांढते उसके पास पहुंच गए, कहने लगे बिश्र। जब नाम लिया तो बिश्र ने यूं आंख उठाकर देखी, क्या बात है? चलो चलो। कहां चलूं? बुलाया है। किसने बुलाया है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। ओहो, इतना सुनना था कि नशा हरण हो गया और उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा मेरा नाम लेकर बुलाया है, मेरा नाम लेकर बुलाया है? फरमाया हां, तुम्हारा नाम लेकर बुलाया। हाथ पकड़ा, मैखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरा और फिर कहने लगा कि इमाम साहब अब जहां ले चलोगे वहां चलूंगा। इमाम साहब उसको मस्जिद लाए, गुस्ल करवाया, कपड़े बदलवाए, मस्जिद में लेकर गए। उसने सलातो तौबा पढ़ी और सजदे में गया और बिलक बिलक कर रोया, इतना रोया कि अल्लाह को प्यार आया और ऐसा प्यार आया कि फिर वो बिश्र हाफी बने, अपने वक्त के बड़े जबरदस्त अल्लाह वाले बने। ऐसे अल्लाह वाले कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बिश्र हाफी के हाथ पर आकर बैठ हुए हैं और इमाम अहमद इब्न हंबल की इस्लाह बिश्र हाफी से हुई। हाँ, मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत का इनाम मिलेगा, मोहब्बत का इनाम मिलेगा। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मोहब्बत करके दिखाई, फिर बाद वालों ने उनसे मोहब्बत की और दुनिया को यह बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मोहब्बत किए जाने के लायक, ऐसी जात है जिससे मोहब्बत की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में हैं। औरतों का एक काफिला मक्का आया और उस काफिले में हजरत हलीमा की बेटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन वो भी आई। मक्का आई तो ख्याल आया कि यहां मेरा भाई मोहम्मद है, चलो उससे मुलाकात करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लोगों से मालूम किया कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहां मिलेंगे, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला कहां मिलेंगे। लोगों ने कहा तुम कैसे जानती हो और तुम्हारा उनसे क्या ताल्लुक? कहने लगी कि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, मैं उसकी बड़ी बहन हूं। लोगों ने कहा तुम्हारा क्या नाम? कि मेरा नाम शीमा है। शीमा तेरा भाई मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तुझे मालूम है वो कौन है? कि हाँ, ये जानती हूं कि बनु हाशिम का एक जवान है और बड़ा बरकतों वाला है, बरकतें उसकी मैंने अपने घर पर देखी हैं। बड़ा जमाना गुजर गया, मक्का आई थी, दिल चाहा कि भैया से मिलकर जाऊं। अरे शीमा, कहां मोहम्मद और कहां तुम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत बड़े आदमी बन गए।
اتنے بڑے کہ لوگ ان کے سامنے نگاہ نہیں اٹھا پاتے، لوگوں کی آواز ان کے سامنے نہیں نکلتی، کوئی ان سے آگے نہیں چلتا، ہر ایک ان کے قدموں کو اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ اتنا بڑا آدمی کیا تمہیں پہچانے گا گاؤں کی رہنے والی شیما؟ کہ نہیں؟ اچھا، پھر خیال آیا کہ جو بچپن ہمارے گھر پر گزرا ہے، اس بچپن کی زندگی میں محمد کی جو شان تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شان سے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ چاہے کتنا بڑا آدمی بن جائے اور وہ مجھے نہ پہچانے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ شیما نے دلیل پیش کی، جی شیما تم کیا جانو، اور تمہیں پتہ بھی ہے مدینے والے اس کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھا کر لے گئے، اور وہ تو اب یہاں سے مدینے چلے گئے اور مدینہ میں ان کی سلطنت چل رہی ہے۔ کہ اچھا، جری لیڈر تھی، اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا، چلو بھائی مدینہ چلیں گے، سب کو تیار کر لیا اور مکہ سے مدینہ تک کا سفر کیا۔ مدینہ کے دروازے پر پہنچی تو چوکیدار نے روک دیا، کون ہو، کہاں سے آئی ہو، یوں تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو شیما نے کہا جاؤ اور جا کر کے اپنے صاحب سے کہہ دینا کہ تمہاری بہن تم سے ملنے آئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا بہن؟ کیسی بہن؟ کون سی بہن؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے، آپ کی تو کوئی بہن تھی نہیں کہ تم سے جتنا کہا اتنا کرو۔ وہ قاصد دوڑا ہوا آیا مسجد نبوی میں، یا رسول اللہ عورتوں کا ایک قافلہ آیا ہے، اور اس عورتوں میں ایک بڑی جری عورت ہے، وہ یہ کہتی ہے جا کر اپنے صاحب سے کہہ دو کہ تمہاری بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ فرمایا اچھا شیما آئی ہے، جاؤ اور شیما کو بڑے اکرام سے لے کر آنا، دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ قاصد فوراً لوٹ کر کے آئے اور آ کر کے بہن کو اور قافلے کو لے کر گئے، مسجد نبوی پہنچے۔ اب جب پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کی بہن ہے تو یوں کہا کہ آپ اپنے قافلے میں آئی بہنوں کو یہاں بٹھال دیں اور آپ تشریف لے چلیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی چادر اتار کر کے بچھا دی، چادر اتار کر کے بچھا دی۔ شیما قریب آئیں، اللہ کے رسول کے چہرے پر نگاہ پڑی تو وہ نورانی اور بابر کا چہرہ، شیما کی نگاہ جو جھکی تو پھر نگاہ اٹھی نہ سکی، نگاہ اٹھی نہ سکی۔ قریب آئیں، فرمایا بہن شیما آؤ اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی نہ اے محمد، نہ آپ کی چادر پر شیما پیر رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا شیما اس چادر پر آ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے بھائی کی دل کی تسلی کا سامان کرو، میری بات مان لو۔ ایسی خوشامد سے کہا، شیما کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کی اس درخواست کو ٹال نہ سکی، میں اس چادر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کی، لیکن رسول اللہ کا اتنا رعب تھا، اتنا رعب تھا کہ میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہر بات کی جواب میں ہاں، ہوں، جی، ہاں، بس اس سے زیادہ ایک لفظ شیما کی زبان سے نہ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا کوشش کرتے رہے کہ شیما کے دل سے یہ حجاب ختم ہو اور بے تکلفانہ گفتگو کرے، لیکن شیما اس رعب سے اتنی مرعوب ہو چکی تھی کہ زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا شیما تمہیں یاد ہے بچپن میں جب ہم تم کھیلتے تھے تو ایک بار تم نے دوڑ لگائی تھی اور تم ہم کو پکڑ نہیں پا رہی تھی، پھر جب میں تمہاری پکڑ میں آیا تو تمہیں غصہ آ گیا تھا اور غصے میں تم نے میرے یہاں کاٹ لیا تھا،
تمہیں معلوم ہے سیما، اس وقت تم نے جو کاٹا تھا وہ دانت کے نشان آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ بہن، تمہارے پاس سے آنے کے بعد مجھے پھر تم سے ملاقات میسر نہ ہوئی، لیکن جب تمہاری یاد آئی بہن، تمہارے ان نشانوں کو دیکھ کر میں نے اپنے دل کو تسلی دی۔ میں جب تمہاری یاد آتی تھی اپنی باہوں کو کھول کر اور تیرے دانتوں کے اس نشان کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیا کرتا تھا۔ بہن یاد ہے تمہیں؟ شیما کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگی، تھوڑا حجاب کم ہوا۔ اماں کا کیا حال ہے؟ گاؤں کا کیا حال ہے؟ تمہاری بکریاں کیسی ہیں؟ تمہارا وہ کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ سب پوچھا۔ لمبی گفتگو ہو گئی، پھر فرمایا کہ بہن، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں کہ تم میرے پاس رہو اور میں تمہاری خدمت کروں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اگر تم واپس جانا چاہو تو میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا، میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا۔ کہنے لگیں کہ بھیا، تیرے جیسا بھائی اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھے گا۔ بات تو یہ ہے کہ تیرے جیسے بھائی کو چھوڑ کر جانا یہ بڑی ناقدری کی بات ہے، لیکن مجھے مکہ والوں نے یوں کہا تھا کہ تیرا بھائی تجھے پہچانے گا بھی نہیں، وہ بہت بڑا آدمی بن گیا ہے۔ میں جا کر کے بتاؤں گی کہ میرا بھائی کیسا، اس کے اخلاق کیسے، اس کی محبت کیسی، اس کا اکرام کیسا، میں یہ جا کر سارے مکہ والوں کو بتاؤں گی، اس لیے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ فرمایا بہت اچھا۔ ایک صحابی کو بلایا، فرمایا جاؤ رسول اللہ کے سارے گھروں میں کہہ کر کے آؤ کہ رسول اللہ کی بہن آئی ہے، وہ واپس جا رہی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو وہ سب اس کے لیے ہدیے میں لے کر کے آئے۔ تو سارے گھروں سے ہدیے کا سامان آیا، جس گھر میں جو تھا سب کے گھر سے ہدیے کا سامان آیا اور ایک بڑی پوٹلی ہدیے کی بن گئی۔ فرمایا کہ جاؤ رسول اللہ کے اونٹوں میں سے سب سے اچھا اونٹ جو ہے وہ لے کر کے آؤ۔ اونٹ لایا گیا، فرمایا کہ اس کے کجاوے کا سامان لاؤ، آج ایک بھائی اپنی بہن کے لیے کجاوا کسے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خدمت ہمیں کر لینے دیجئے۔ فرمایا نہ، سالوں کے بعد آج اللہ نے اپنی بہن کی خدمت کا موقع دیا ہے، نہ جانے زندگی میں پھر یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ آج اپنے بہن کی خدمت یہ بھائی خود اپنے ہاتھوں سے کرے گا، خود کجاوا کسا اور خود کجاوا کس کے وہ ہدیے کا سامان اونٹ کے اوپر رکھا، پھر اونٹ کو کھڑا کیا، بہن کو اونٹ کے قریب لائے۔ فرمایا بہن آج یہ اونٹ نہیں بیٹھے گا، بھائی اپنے ہاتھ سے بہن کو سوار کرے گا، بھائی اپنے ہاتھ سے بہن کو سوار کرے۔ کہنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئی تو تھی محمد کہتے کہتے، لیکن اب یہ زبان محمد کہتے ہوئے لرزتی ہے، اجازت دیجئے کہ رسول اللہ کہہ سکوں، اجازت دیجئے کہ رسول اللہ کہہ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے کے بعد ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، ساری بات کر لی، سب کچھ کر لیا، دعوت نہیں دی، اخلاق پیش کی، محبت پیش کی، اکرام پیش کیا، اور اس درجے اکرام پیش کیا کہ وہ خود دیوانہ وار کہنے لگی آئی تو تھی محمد کہتے کہتے، جانا چاہتی ہوں رسول اللہ کہتے کہتے۔ کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوئیں، پھر فرمایا کہ بہن آج یہ بھائی اپنے ہاتھوں سے اونٹ پر سوار کرے، اور یہ کہہ کر ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا اور ایک پیر کھڑا کیا اور یوں دونوں ہاتھ کر کے بیٹھ گئے۔ فرمایا بہن میرے پیروں پر اپنا پیر رکھو اور پھر ہاتھوں پر پیر رکھو اور میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں چڑھا کر اونٹ پر بٹھاؤں گی۔ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے چادر پر بھی اس وقت قدم رکھتے ہوئے میرے پیر کانپے تھے جب میں
میں نے آپ کو رسول اللہ نہیں مانا تھا، اب جب کہ رسول اللہ مان چکی، شیما کی یہ جرأت نہیں کہ بھائی کے جسم پر اپنا پیر رکھے اور بھائی کے ہاتھوں پر اپنا پیر رکھے، یہ شیما کی جرأت نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بہن اللہ نے یہ خدمت کا موقع دیا ہے، مجھے یہ خدمت کر لینے دو تاکہ تیرے بھائی کے دل کو سکون ملے، پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ موقع ملا یا نہ ملا، میری بات مان لو، میری فریاد سن لو اور مجھے اپنی بہن کی خدمت کر لینے دو۔ اتنا اصرار کیا کہ شیما مجبور ہو گئی، ماننا پڑا۔ رسول اللہ کے قدموں پر قدم رکھ کر اور ہاتھوں پر قدم رکھ کر اونٹ پر سوار ہوئیں، اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ رسول اللہ نے نکیل پکڑ لی، شیما کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ اب یہ نہیں ہو سکتا، یا تو مجھے بھی نیچے اتار لیجئے یا میں بھی آپ بھی میرے ساتھ اوپر بیٹھ جائیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ شیما سوار ہو کر چلے، دونوں عالم کے سردار پیدل چلیں۔ فرمایا نہیں شیما، اللہ نے آج اتنے زمانوں کے بعد اپنی بہن کی خدمت کا موقع دیا ہے، مجھے خدمت کر لینے دو، نہ جانے زندگی نے پھر ساتھ دیا نہ دیا، میری تیری ملاقات ہوئی نہ ہوئی، کم سے کم تیری نکیل پکڑ کر چلوں گا اور یہ چلنا ہی میرے لیے میرے دل کے سکون کا سامان بنے گا۔ مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء تک تقریباً 6 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ مسجد نبوی سے لے کر مسجد قباء تک پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن کو لے کر گئے اور پھر قافلے کی اور سہیلیوں کے ساتھ قافلے کو روانہ کیا۔ کھڑے دیکھتے رہے جب تک قافلہ نظر آتا رہا، اور جب سارا قافلہ دھول میں کھو گیا چلا گیا، تب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، بہتے آنسوؤں سے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک بھائی کو بہانہ بنا کر بہن کو جہنم کی آگ سے بچا لیا اور اس کے ایمان کی دولت دے دی، اے میرے رب تیرا ہزار شکر، تیرا لاکھ شکر۔ یوں آنسو بہاتے بہاتے رسول اللہ واپس تشریف لے آئے۔ ادھر شیما مکہ پہنچی تو سارا مکہ جمع ہو گیا، ہاں شیما کیا ہوا، ہاں شیما کیا ہوا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا تیرا بھائی بہت بڑا آدمی بن گیا، وہ تجھے پہچانے گا بھی نہیں، دیکھا واپس چلی آئی، اس نے روکا بھی نہیں، نکال دیا۔ شیما ساری باتیں سن کر کہنے لگیں تم کیا جانو بھائی کیا چیز ہوتی ہے، میری قسمت میں میرے پیدا کرنے والے نے ایسا بھائی لکھا جو زمین اور آسمان کے اس بیچ میں آج تک کسی کو ویسا بھائی نہیں ملا۔ تم کیا جانو میرے بھائی کا اکرام، تم کیا جانو میرے بھائی کی محبت، تم کیا جانو میرے بھائی کی عزت افزائی، وہ میرا اکرام کیا، وہ میری عزت افزائی کی، وہ میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کہ روئے زمین پر کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ وہ معاملات نہیں کر سکتا جو میرے بھائی نے میرے ساتھ کیے۔ اتنے گن گائے، اتنے گن گائے، اتنے گن گائے۔ شیما کہتی ہیں کہ میرے اونٹ پر اترنے سے پہلے مکہ کے 70 گھرانے ایمان میں داخل ہوئے، اور پھر شیما اسی طرح اپنے گاؤں پہنچی، سارے علاقے کا سفر کیا، گاؤں والوں کو پتا چلا کہ شیما اپنے بھائی سے مل کر آ رہی ہے، بڑا شاندار اونٹ ہے، بڑا ہدیہ تحائف سامان ہے۔ وہاں جا کر کے لوگوں نے شیما سے سوال شروع کیا، تیرا بھائی کیسا، تیرا بھائی کیسا، تیرے بھائی نے کیا دیا، تیرے بھائی نے کیا کیا، وہ سنانا شروع کیا۔ شیما کہتی ہیں کہ میں نے اتنا سنایا کہ میرے گاؤں اور اطراف کے 300 گھرانے ایمان میں داخل۔ پھر یہ ساری کارگزاری رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک بھائی کی بہن کو بہانہ بنا کر اتنے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ ہائے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، ایک وہ بھائی تھا، ایک ہم بھائی ہیں، ایک وہ بھائی تھا، ایک ہم بھائی ہیں۔ ہم نے اپنے بہنوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے اپنی بہنوں کا کتنا حق ادا کیا۔ مجھے معاف کرنا، آپ سب مجھے معاف کرنا، حالات اتنے خراب ہو گئے، اتنے خراب ہو گئے، حق تو کیا ادا کرتے، بہن کی میراث بھی کھا کر بیٹھ گئے، بہن کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بہن کے پیسے پہ قبضہ کر لیا، بہن کو گھر آنے نہیں دیتے، بہن سے منع کر دیا کہ میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں،
بتاؤ کل قیامت کے میدان میں اگر شیما اور رسول اللہ کھڑے ہو گئے کہ ایک ہم بھائی بہن تھے، ایک تم بھائی بہن ہو، ہماری زندگی بھی تمہارے سامنے تھی، تمہاری زندگی کیسی تھی، بتاؤ اس وقت ہم بھائی بہن کیا جواب دیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بہنوں کی قدر کرو، بہنوں کی قدر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اللہ نے جس کو 4 بیٹیاں دیں اور اس نے ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کی، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دی، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ اور اگر 3 ہو تو؟ فرمایا کہ ہاں 3 ہو تو بھی۔ فرمایا عائشہ کہنے لگی اور اگر 2 ہو تو؟ فرمایا ہاں 2 بھی۔ فرمایا اور اگر 1 ہو تو؟ فرمایا ہاں 1 ہو تو بھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر شادی نہ کی ہو تو؟ فرمایا کہ پھر اگر 4 بہنیں ہوں اور ان بہنوں کی اچھی تربیت کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے، ان کا حق ان کو دے، ان کی اچھی جگہ شادی کرے اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اللہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کرے گا۔ عائشہ نے پھر سوال کیا 3 ہو تو؟ فرمایا ہاں 3 ہو تو۔ 2 ہو تو؟ فرمایا ہاں 2 ہو تو۔ 1 ہو تو؟ فرمایا ہاں 1 ہو تو۔ پھر کہنے لگی یا رسول اللہ اگر کسی کی کوئی اولادی نہ ہو تو؟ جیسے میں، حضرت عائشہ نے اپنی طرف اشارہ کیا، اگر کسی کی اولادی نہ ہو جیسے میں، فرمایا کہ عائشہ جس کی اولاد نہ ہو اس کے لیے میں ہوں، جس کی اولاد نہ ہو اس کے لیے میں ہوں، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ہماری بہنیں ہماری جنت ہیں، ہماری بیٹیاں ہماری جنت ہیں۔ ہاں، غیروں کے بیچ میں رہتے رہتے بیٹیاں بوجھ لگنے لگیں، بہنیں بوجھ لگنے لگیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، احد کی جنگ تھی، یا رسول اللہ میں بھی چلوں گا۔ فرمایا اچھا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں تھی نہیں، 7 بہنیں تھیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جاؤ تم بہنوں کو دیکھو، چلو جابر چلے گئے، پورا سفر کیا، سفر کر کے واپس آئے، اب آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ابا ہے نہیں، ماں اماں ہے نہیں، 7 بہنیں ہیں اور ابا قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور تھوڑا موڑا نہیں 40,000 درہم قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں، کیا کروں؟ فرمایا جابر شادی کرو، جابر شادی کرو۔ ہاں ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، لڑکا کیسے شادی کر لے، ابھی اس کی بہنیں بیٹھی ہوئی، اب وہ بہنوں کی شادی میں لڑکا بڈھا ہو گیا کہ جی بہنوں کی شادی جب تک نہیں ہوگی بھائی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ عجیب رواج چل گیا، بھائی چھوٹا ہو بھائی بڑا ہو کچھ بھی ہو، بہنوں کی شادی جب تک نہیں ہوگی بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، کہ جی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے بہنوں کی، تم شادی کیسے کر لو گے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، جابر فوراً شادی کرو۔ حضرت جابر نے نکاح کر لیا، اب آئے یا رسول اللہ شادی کر لی۔ فرمایا کس سے کی؟ فرمایا ایک بیوہ عورت سے کی۔ کہنے لگے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ گھر میں 7 بہنیں ہیں، تربیت کے لیے کسی تجربے کار عورت کی ضرورت تھی، اس لیے بیوہ سے شادی کی۔ فرمایا اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ ابا اتنا اتنا قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، یہ باغ ہے، اس کی تھوڑی سی کھجوریں۔ فرمایا ٹھیک ہے، کل ساری کھجوریں جمع کر لینا، کل میں آؤں گا اور اپنے قرض داروں کو بلا لینا۔ حضرت جابر کہنے لگے میں تو اسی وقت سمجھ گیا کہ اب کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں نظر آئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کھجوریں جمع کر لی اور سارے قرض داروں کو بلا لیا۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، ہاں بھئی ایک ایک خرچہ تھا، سب کو بلاتے رہے اور کھجور تول تول کر دیتے رہے، سب کے قرضے ادا ہو گئے۔ جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے کھجور کی ڈھیر میں سے ایک کھجور کم نہ ہوئی تھی، ایک کھجور کم نہ ہوئی تھی۔
ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، برکتیں اور رحمتیں قربانی کے بعد آتی ہیں، قربانی کے بعد آتی ہیں۔ اس لیے پہلے قربانی دینی پڑے گی، حق چھوڑنا پڑے گا، معاف کرنا پڑے گا، پھر اللہ کی طرف سے برکت کے فیصلے ہوں۔ باطل نے نظام بگاڑ دیا، باطل نے یہ سمجھایا پہلے اپنا الو سیدھا کرو، پھر اس کے بعد دیکھنا، اگر بچے تو بہن، اگر بچے تو بھائی، اگر بچے تو ماں، ورنہ پہلے اپنا سیدھا کرو۔ اپنا مکان، اپنی دکان، اپنے بچے، اپنی شادی، اپنا پیسہ، یہ سب سالڈ ہو جائے، پھر سوچنا کہ ہاں بھائی بہن کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ دستور نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ تم چھوڑ دو، تم چھوڑ دو، تم چھوڑ دو گے اللہ کے لیے، اللہ اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں عطا کر دے گا، 10 گنا زیادہ۔ زندہ مثال میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارے دادا بڑے زمیندار تھے، بڑے زمیندار، تحصیلدار تھے۔ مدھ پردیش میں ستنا کے پاس ایک قصبہ ہے سہاول، وہاں کے تحصیلدار تھے۔ وہاں کا جو راجہ تھا وہ ٹیکس نہیں دیا کرتا تھا، اور جو ٹیکس لینے جاتا اس کو جان سے مار دیتا۔ 3 تحصیلدار مر چکے تھے۔ ہمارے دادا کی پوسٹنگ ہوئی تو داڑھی ٹوپی والے، انگریزوں کی حکومت، انہوں نے کہا بھئی یہ صحیح آیا آدمی، تو دادا کو وہاں تحصیلدار بنا کر بھیج دیا کہ جی لگان وصول کر کے لاؤ، 5 سال کا لگان باقی ہے۔ اور راجہ یہ کرتا تھا کہ جو تحصیلدار آتا تھا اس کا بڑا اکرام کرتا تھا اور اپنے محل میں ٹھہراتا تھا اور راتوں رات صفایا کروا دیتا تھا۔ جب دادا پہنچے اور جا کر کے کہا کہ جی ہم تمہارا لگان وصول کرنے کے لیے آئے، کہ جی بہت اچھا، خوب اکرام کیا۔ رات آئی کہ جی تحصیلدار صاحب میں نے کمرہ تیار کروا دیا ہے۔ کہنے نہیں بھائی میں تو مسجد میں رہتا ہوں، میں تو مسجد میں رہتا ہوں، میں کسی کے گھر نہیں رہتا، اور مسجد جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، میں ابھی انتظام کراتا ہوں۔ نوکر بھیجے کہ جاؤ مسجد کے باہر یا مسجد میں جو درخت ہے اس کے نیچے بستر لگواؤ، پانی کا انتظام کرو، ساری چیزوں کا انتظام کرو۔ سارا بستر لگوا کر، پانی وانی کا انتظام کروا کر وہاں پر بھیج دیا۔ دادا چلے آئے، آ کر کے بستر پر لیٹ گئے۔ رات کو 2:30 بجے تڑ 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 گولیاں چلی۔ دادا اندر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب وہ جو گولیاں چلا کر کے بستر پر تھوڑی، جب ان کو یہ لگا کہ بستر پر کوئی حرکت ہی نہیں ہوئی تو یہ بستر کے قریب آئے تو دیکھا بستر خالی۔ ان کے ہوش اڑ گئے اور یہ سب گھبرا کر راجہ کے پاس پہنچے کہ راجہ صاحب وہ تو ہے ہی نہیں بستر پر، وہ تو ہے ہی نہیں بستر پر۔ تو راجہ خود آیا، خود آ کر اس نے دیکھا۔ جب بستر پر نظر نہیں آئے تو مسجد میں گیا، مسجد میں گیا تو دادا سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر روب ڈال دی، اور صبح آیا اور ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، 5 سال کا لگان دیا، اور یوں کہا، ہمارے دادا کو لالا میاں کہا کرتے، لالا میاں اب آپ کہیں نہیں جاؤ گے، اب آپ یہیں رہو گے۔ پھر 20 سال وہیں رہے، اور 5 ایکڑ زمین اس نے دی دادا کو۔ نصیر آباد ہمارا اصل وطن ہے، آبائی وطن نصیر آباد ہے۔ نصیر آباد میں بے شمار جائیداد۔ جب دادا ہمارے یہاں سے ریٹائر ہوئے تو اس دوران ہمارے ابا فیروز آباد میں نوکری میں آ گئے تھے اور 75 روپے تنخواہ تھی۔ تو ریٹائر ہونے کے بعد نصیر آباد پہنچے، وہاں سے ابا کو خط لکھا کہ بیٹا میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور اب یہاں تمہارے چچا کی روٹی کھا رہا ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے اپنے پاس بلا لو۔ خط پہنچا، والد صاحب فوراً آئے، کہنے لگے چلیے، اور لے کر کے ان کو فیروز آباد آ گئے۔ اور جب وہاں سے نکلنے لگے تو اپنے چھوٹے بھائی یعنی ہمارے چھوٹے دادا سے کہا کہ سعید میاں میں جا رہا ہوں اور اب یہ سب جائیداد تم سنبھالنا،
اور وہاں سے جب ستنا سے آئے تو ستنا کے لوگوں کو بلا کر کے یوں کہا کہ جی ہم تو اب ریٹائر ہو گئے، ہم جا رہے ہیں، یہ مسجد ہے اور یہ جائیداد ہے، یہ سب مسجد اور مدرسے کے لیے وقف ہے، ہم تو چلے۔ یہاں آ گئے، آ کر کے رہنے لگے، بہت تنگی کی زندگی گزاری، بہت تنگی کی زندگی گزاری۔ ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے علاقے کے اعتبار سے بڑا بااثر اور بڑے پیسے والے تھے، والد صاحب کے دوست تھے، دادا کے پاس بھی آنے جانے لگے تھے۔ تو ایک دن دادا نے ان کو بٹھایا اور ہمارے ابا کو بٹھایا، اور ان کا نام آباد تھا۔ کہہ لیں آباد میاں تم گواہ رہنا، میں نے اپنی نصیر آباد کی ساری جائیداد اپنے چھوٹے بھائی کو دے دی ہے۔ تو وہ آباد صاحب ہمارے دادا پہ ناراض ہونے لگے کہ لالا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ بچوں کا حق ہے، آپ حق مار رہے ہیں۔ کہنے لگے نا، شیر کبھی کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا، ہمیشہ اپنا شکار خود کرتا ہے اور دوسروں کے لیے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کی تربیت شیروں کی طرح کی ہے، اللہ کا شکر ہے، تعلیم ہے، صحت مند ہیں، یہ اپنی زندگی خود گزار لیں گے۔ اور سنو آباد میاں، میں نے اپنے اللہ سے مانگ لیا ہے، میں نے اپنے اللہ سے مانگ لیا ہے، میرے ان بچوں کی کوئی ضرورت کبھی نہیں رکے گی، کوئی ضرورت کبھی نہیں رکے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں کیا اور میری حیثیت کیا، میں نے اپنے دادا کی اس دعا کا اثر آج تک ہر دن ہر پل دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسے ضرورت کے موقع پر کیسے انتظام کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ چھوڑ کر کے دیکھو اللہ کتنی برکتیں دیتے ہیں۔ اور پھر آخر وقت میں فرمایا کہ بیٹا کبھی اپنی جائیداد، اپنا مکان، اپنا گھر بار، اس کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا، اور اگر ان لوگوں میں سے، یعنی ہمارے چھوٹے دادا کی اولادوں میں سے، اگر ان لوگوں میں سے کوئی کبھی تمہارے پاس اپنی ضرورت لے کر آئے تو تم اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی مدد کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مالک کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ دن دکھایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، تم اللہ کے لیے چھوڑ دو گے، اللہ برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ ساری دنیا کی لڑائیاں، سارے دنیا کے جھگڑے، ساری دنیا کے مقدمے صرف اسی بات کے ہیں، میرا حق مجھے ملنا چاہیے۔ اگر صرف یہ نیت کر لیں کہ جی ہمیں اپنے حق کا مطالبہ نہیں ہے لیکن دوسرے کا حق ہم نہیں ماریں گے، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، سارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا تھا، اپنا حق معاف کرنا اور دوسروں کا حق ادا کرنا، بہنوں کا حق ادا کرنے والے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، رامپور کی زمین بڑی اچھی زمین ہے اور رامپور کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ہوں گے اور سب اپنی بہنوں کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ لیکن اگر کہیں کسی سے اونچ نیچ ہو گئی ہے یا ہو جاتی ہے تو آج یہاں سے یہ نیت کر کے اٹھنا کہ انشاءاللہ اپنی بہنوں کا حق ادا کروں گا اور اپنی بہنوں سے محبت کر کے دکھاؤں گا کہ ایک بھائی کیسی محبت کرتا ہے، جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے محبت کر کے دکھائی۔ اور میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جس طرح بھائیوں کے ذمے ہے کہ وہ بہنوں کا حق ادا کریں اور بہنوں سے محبت کریں، اسی طرح بہنوں کے ذمے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کا حق ادا کریں اور بھائیوں سے محبت کریں۔ یہ بہنوں کا حق۔ اور یاد رکھو، بہنیں بھی یاد رکھیں اور آپ بھی یاد رکھو، تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔
جب دونوں کے اندر جذبات محبت کے ہوں گے، جب دونوں کے اندر جذبات ایک دوسرے کے حق کے ادا کرنے کے ہوں گے، انشاءاللہ کڑواہٹ آ ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہم کو سکھائی۔ حضرت حسن حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 7 سال کے ہو گئے تھے، 6 سال اور 7 سال، لیکن اس 6-7 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ایسا نہیں ملتا جس میں اللہ کے رسول نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے یہ کہا ہو یہ مت کرو، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرو، ایسے کرنا چاہیے، کہیں نہیں ملتا۔ ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور پڑی تھی، اٹھا کر منہ میں رکھ لی، فرمایا بخ بخ، اور جلدی سے دوڑ کر آئے اور اپنی انگلی ڈال کر منہ سے اس کھجور کو نکالا، فرمایا کہ یہ صدقے کی ہے اور صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اس کے علاوہ صرف محبت، صرف محبت، کتنی محبت، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا آدمی، امام الانبیاء، حکومت کا چلانے والا، وفود آ رہے ہیں، دنیا کی فتوحات کے بارے میں مشورے ہو رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، سارا نظام قائم ہے، لیکن اس سب کے باوجود کوئی دن ایسا ناغا نہیں جاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے وقت نہ گزارتے ہوں اور بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے ہوں، خود نہ ہنستے ہوں اور انہیں نہ ہنساتے ہوں۔ روزانہ معمول تھا، گھر میں آئے، ہاں بھائی آج کون مجھے جلد پکڑے گا، آج کون میرے اوپر سوار ہوگا، آج کون میرے ساتھ دوڑے گا، آج کون میرے اوپر سواری کرے گا، اور سارے بچے آ کر کے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، کوئی کندھے پہ چڑھ گیا، کوئی سر پہ چڑھ گیا، کوئی ٹانگوں پہ چڑھ گیا، کوئی کمر پہ چڑھ گیا، سب جمع ہیں، حسن بھی، حسین بھی، زینب بھی، محمد بھی، عون بھی، ابو بکر بھی، سب جمع ہیں، اور سب کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، اچھا بھائی جاؤ وہاں سے دوڑ کر آؤ، کون مجھے پہلے چھوئے گا، اور سارے بچے دوڑ کر آئے اور ایک ساتھ آ کر اتنی زور سے آپ پر گرے کہ آپ پیچھے گر پڑے، اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر اپنے ہاتھ ٹیک لیے، گھٹنے زمین پر رکھے، ہاں بھائی اس اونٹ پر کون سوار ہوگا، اس اونٹ پر کون سوار ہوگا۔ حضرت حسن اچھل کر بیٹھ گئے، حضرت حسین اچھل کر بیٹھ گئے، اور دونوں کو بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگایا، اور پھر فرمایا سواری کیسی ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتارا، اپنی نواسی زینب کو اپنی پیٹھ پہ بٹھایا اور ان کو بٹھا کر پورے کمرے میں چکر لگایا۔ گھر سے نکلے، حسن کو ایک طرف بٹھایا، حسین کو ایک طرف بٹھایا، دونوں کو کندھے پہ بٹھا کر بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، بچوں سے پیار کر کے دکھایا۔ ایک بچہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا، گال چومے، تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے تو 17 بچے، میں نے آج تک کسی کے پیار نہیں کیا۔ فرمایا میں کیا کروں، تیرے سینے میں پتھر رکھا ہے، میں کیا کروں، تیرے سینے میں پتھر رکھا ہے۔ دل اللہ نے محبت کے لیے بنایا ہے، محبت کرے گا، محبت کرے گا۔ جب دل محبت کے لیے ہے تو محبت رسول اللہ سے کرو، رسول اللہ کے طریقوں سے کرو، رسول اللہ کے اخلاق سے کرو، رسول اللہ والی زندگی اختیار کرو، اپنے اخلاق کو بلند بناؤ۔ تربیت دونوں طرف کی ہے۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نکاح کرنے جا رہی ہوں، میرے اوپر شوہر کے کیا حق ہیں؟ فرمایا کہ تیرے شوہر کے جسم میں پھوڑے ہو جائیں اور ان پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے، اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اس پیپ کو صاف کرے تو بھی تو نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک اونٹ آیا، اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکا کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا یہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا رسول جب یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم زیادہ مستحق ہیں اس کے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا نا نا، سر تو صرف سر بنانے والے کے آگے جھکے گا،
سر تو صرف سر بنانے والے کے آگے جھکے گا. اگر میں سر جھکانے کی اجازت دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے. ادھر عورتوں کو بتایا کہ گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کریں گے, گھر خوبصورت بن جائے گا, گھر خوبصورت بن جائے گا. نیت کرو کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کریں گے, ان کے اخلاق کو اپنے اخلاق بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ نہ گالی بکتے تھے, نہ فحش گو تھے, نہ آپ بے حیائی کی باتیں کرتے تھے. تو عاشق رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گالی بکے, یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ فحش گوئی کرے, یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے سے کمزور پر ہاتھ اٹھائے, یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے کمزور کو دھکے دے, یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے کمزور کو گالیاں دیں. اپنے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بنانا ہے تو زبان کے بول میٹھے بناؤ, زبان کے بول میٹھے بناؤ. جتنی زبان میٹھی ہوگی گھر کا ماحول اتنا خوبصورت ہوگا, گھر کا ماحول اتنا خوبصورت ہوگا. کوئی تیز آواز سے مت بولو, مرضی کے خلاف, مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے برداشت کر جاؤ, برداشت کر جاؤ, برداشت کر جاؤ. چپ کر لو, چپ کر لو, چپ کر لو. تمہاری چپ ہزار مسائل کو حل کر دے گی, ہزار مسائل کو حل کر دے گی. اپنی طاقت کے نشے میں چور مت ہو جاؤ, اپنے ناک کے غصے کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد مت کرو. میاں اور بیوی کے آپس کے اختلافات بچوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. بچوں کو اگر کسی لائق بنانا چاہتے ہو آپس میں مل جل کر اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو. اپنی زندگیوں کو بچوں کے لیے آئیڈیل بناؤ کہ بچے یہ کہہ سکیں میرے آئیڈیل میرے ماں باپ ہیں. ایسی زندگی بنانے کی کوشش کرو. جتنا اپنی زندگی کو آئیڈیل بناؤ گے, بچوں کے ساتھ جتنی خوبصورت زندگی گزارو گے, انشاءاللہ اتنا گھر امن اور چین کا گہوارہ بن جائے گا. بچوں کو اپنے سے اتنا خائف نہ کرو کہ وہ تم سے اپنی بات کہہ نہ سکیں, اور اتنے بے تکلف نہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سامنے بے حیائی شروع کر دیں. درمیانا رخ اختیار کرو کہ بچہ تم سے کوئی بات چھپا نہ سکے. دوست بن کر کے بچوں کے ساتھ رہو, ایسا دوست جو خیرخواہ ہوا کرتا ہے, جو بھلائی چاہا کرتا ہے, جو کامیابی چاہا کرتا ہے, ایسا دوست بچوں کے ساتھ بنو. یاد رکھو اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک مزاج رکھا ہے, ایک فطرت رکھی ہے کہ اس کو اپنے راز شیئر کرنے کے لیے ایک دوست چاہیے. یہ فطری طور پر ہے. اپنے راز اپنے اندر رہ کر کے جی نہیں سکتا, گھٹ کے مر جائے گا. اپنے راز شیئر کرنے کے لیے اسے ایک دوست چاہیے. اب دوست تم بن جاؤ گے تو وہ اپنے راز تم سے شیئر کرے گا. دوست باہر کوئی بن جائے گا تو یہ راز اس سے شیئر کرے گا, تم سے کرے گا, تم صحیح راہ دکھاؤ گے. باہر شیئر کرے گا وہ اس کو غلط راہ دکھا دیں گے, اولاد بگڑ جائے گی. اس لیے اولاد کو اپنا دوست بناؤ تاکہ وہ اپنے سارے راز تم سے کہے اور اپنا دل ہلکا کر لے. کریں گے, سب کریں گے انشاءاللہ. آج کی اس مجلس میں صرف یہ نیت کر کے جانا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کریں. اپنے زبان پر کنٹرول, اپنے غصے پر کنٹرول ہمارے گھر کو خوبصورت بنا دے گا, ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا. اور میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تذکرے کرنے میں مزہ آتا ہے, اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے, اس کو یاد کرنے میں مزہ آتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار درود و سلام کے ذریعے ہوتا ہے, درود و سلام کے ذریعے ہوتا ہے. تو کم سے کم اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اپنے کو عادی بنائیں.
کریں گے انشاءاللہ. میں پچھلے ہفتے آیا تھا, میں نے بتایا تھا درود کے بارے میں آج راستے کی بتا رہا ہوں. صرف فیروز آباد سے یہاں تک میں آیا ہوں. اس فیروز آباد سے اور یہاں تک کے آنے کے بیچ میں تقریباً 40 لاکھ درود کی اطلاع میرے پاس آئی الگ الگ جگہوں سے. ایک گھر سے اطلاع آئی کہ میں نے اور میرے گھر والوں نے, بچوں نے, بیوی نے, سب نے مل کر کے 10 لاکھ مرتبہ درود پڑھا. ایک نوجوان کا فون آیا کہ مولانا جس دن آپ نے کہا تھا اس دن سے آج تک 2 لاکھ مرتبہ درود پڑھ چکا ہوں. ایک ابھی میسج نماز آپ بیان کرنے سے پہلے میسج آیا ایک نوجوان کا کہ میرا 1,35,000 مرتبہ ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے قیمتی لوگ. آپ کے چہروں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انوارات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اثرات نظر آ رہے ہیں. آپ بڑے قیمتی لوگ. آپ کی زبان سے نکلا درود تو بڑا قیمتی. اتنی نیت کر لو کہ انشاءاللہ, میں تعداد نہیں کہتا, تعداد تو اب آپ خود طے کر لینا کہ آپ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے. اس محبت کے بقدر روزانہ درود پڑھنے کا اہتمام کرو. دیکھو درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں مقبول ہے. نماز کا پتہ نہیں, روزے کا پتہ نہیں, زکوٰۃ کا پتہ نہیں, حج کا پتہ نہیں, صدقات کا پتہ نہیں, قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں ہر ایک کی قبول ہوگی. اور درود قبول ہو گیا تو اس کی برکت سے نہ جانے کیا کیا ہو جائے.